پورے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا، کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا، بن کہے رہا نہیں جاتا۔ کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا، بن کہے رہا نہیں جاتا۔ گر کہوں ماں ماری جاتی، ورنہ باپ کتا کھا جاتا۔ موقع بھی ایسا ہے، بڑے سے بڑے عالم دین کو بھی 5 ہی منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میرے والد محترم نے ایک خطاب میں ارشاد فرمایا، 5 منٹ میں روٹی ٹھنڈی نہیں ہوتی، تقریر ختم ہوتی ہے۔ 5 منٹ میں روٹی ہی ٹھنڈی نہیں ہوتی تو تقریر ختم ہوتی۔ سب لوگ اس وقت ٹاک ٹائم سے چل رہے تھے، میں انلیمیٹڈ ٹاک ٹائم سے چلوں گا۔ مسئلہ یہ ہے میرے نوجوان دوستو، جو میں 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی تھی، حضرات اکابر علماء کرام پیش کر رہے تھے۔ اس وقت میں آپ کے جذبات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پیار اور عشق کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک وعدہ آپ حضرات کرنا پڑے گا۔ جس امن کے ساتھ آپ حضرات آئے ہیں، ان اکابر کا سبق لے کر اسی امن کے ساتھ جائیں گے۔ میرے نہایت دوست جناب الحاج شاہد صاحب نے اپنے نظامتی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ اس کمینے کا نام نہ لو۔ جب قرآن ابو لہب کا نام لیتا ہے، قرآن گندا نہیں ہوتا، ہم اس کمینے کا نام لیں گے تو جلسہ گندا کیسے ہوگا؟ میں اسے کمینہ کہوں گا، رذیل کہوں گا، نامعلوم باپ کی اولاد کہوں گا، لیکن کتا نہیں کہوں گا، خنزیر نہیں کہوں گا۔ اگر میں اس وقت اسے کتا کہوں، کل حشر کے میدان میں پورے کتے میرا دامن تھام کر پوچھیں گے، مزمل کبھی ہم نے نبی کے ساتھ گستاخی نہیں کی، لیکن ہماری ذات کو اس کمینے کے ساتھ ملایا کیوں ہے؟ جس سے زمین محبت کرتی ہے، آسمان محبت کرتا ہے، دنیا کی ہر شے محبت کرتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیں میرے دوستو، میرے نبی ایک دسترخوان میں تشریف فرما تھے، روٹی تو تھی لیکن سالن اور سرکہ نہیں تھا۔ اچانک ایک شہد کی مکھی آئی، آقا کے کان میں بھن بھنانے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مکھی سے بات کیا۔ مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے شہد کو نوش نہ کریں گے تو ہماری قسمت باقی رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد منگوایا اور اس کو نوش فرمایا۔ اس کے بعد آقا نے اس مکھی سے پوچھا کہ بتاؤ تم شہد کیسے جمع کرتے ہو؟ مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باغوں کو جاتے ہیں، گلستان کو جاتے ہیں، پھل اور پھول سے رس چوستے ہیں، اور ہر رس میٹھا نہیں ہوتا، کوئی پیٹھا، کوئی کھٹا، کوئی پھیکا ہوتا ہے، لاتے ہیں مکانوں اور ٹھکانوں میں جمع کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا بادشاہ اور ملکہ جا کر اس پر آپ پر درود پڑتا ہے تو رس بھی شہد بن جاتا ہے۔ ساری کائنات میرے نبی سے محبت کرتی ہے، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا، کسی جانور کے ساتھ میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ کمینہ ہے، کمینہ ہے، کمینہ ہے، اور نام بھی لوں گا کہ کملیش تیواری تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ دنیا اور دنیا کے مسلمان سب سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، دھن دولت سے محبت کرتے ہیں، عزت آبرو سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب سوال میرے نبی کا آتا ہے تو ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ اور تو میرے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ تیری قسمت ساتھ نہیں دی، تو کرنے کو تو کر دیا کملیش تیواری، اب تیری زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ میرے بڑے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہے،
میں معافی چاہتا ہوں، پھانسی کا مطالبہ کرو یا نہ کرو، کملیش تیواری کی قسمت میں پھانسی ہی ہے۔ پھانسی کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، بہرد صورت کملیش تیواری کی قسمت میں پھانسی ہے، اس لیے کہ اگر اس کو ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے اسے حراست میں لے کر حفاظت کی کال کٹھیری میں بٹھا کر صبح اور دوپہر رات کا ناشتہ اور کھانا دے کر حفاظت کر رہی ہے، اس بات کا ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کملیش تیواری، تیری زندگی کے وہی باقی دن رہ گئے جو جیل کے اندر تو رہے گا۔ اگر تجھے حکومت معاف بھی کر دے، سرکار معاف بھی کر دے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اس ملک کے 25 کروڑ مسلمان تجھے معاف نہیں کریں گے۔ آدتیہ ناتھ کہتا ہے، جذبات کو قابو میں رکھو میرے دوستو، آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ ہم ہندو ہیں، ایک ہاتھ میں مالا رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں بھالا بھی رکھتے ہیں۔ وہی آدتیہ ناتھ اور اس کے سرماؤں کو آج کا اسٹیج جواب دیتا ہے، ہم بھی محمد کے غلام ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی رکھتے ہیں۔ ختم، چیپٹر کلوز، کملیش تیواری تیرا۔ ہم اس وقت عید منائیں گے جس دن تیری پھانسی ہوگی، اس وقت عید منائیں گے جس دن تیری پھانسی ہوگی۔ تو ختم ہو چکا، جس وقت تو نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، اسی لمحے تیری بیوی تیری جورو بیوہ ہو گئی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، تیرا گھر اجڑ گیا۔ اے ہندوستان کی حکومت و سرکار، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اور بات ہے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے ہم، چہروں میں داڑیاں نہیں رکھتے ہم، کبھی سنت کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے کے خون کے قطرے قطرے میں آج بھی نبی کی محبت موجود ہے۔ اگر تم نے تجربہ کیا تب بھی غلطی کی، اگر تم نے سازش کی تب بھی غلطی کی، تم نہیں جانتے اس قوم کو، محمد کے غلاموں کو۔ اگر تو باہر آئے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کرناٹک ہندوستان کی سرکار کان کھول کر سن لے، جس وقت تو باہر آئے گا تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کسی غوث کا انتخاب نہیں ہوگا، کسی ابدال و خطب کا انتخاب نہیں ہوگا۔ جن نوجوانوں کو شراب پینے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے حضرات علماء کرام منبر و محراب میں کھڑے ہو کر ڈانٹتے ہیں، اگر اس شرابی کی نظر بھی تجھ پر پڑ گئی تو اس کی قسمت چمک گئی، اس کی قسمت چمک گئی۔ اس لیے کہ نبی کے نام پر مر مٹنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ 1920 پر 9 کے شہید غازی علم الدین سے پوچھ کر دیکھو، یہی سازش ایک مرتبہ اور گستاخی ہوئی ایک مرتبہ 1920 پر 9 میں۔ راجپال نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، ایک سادہ سیدھا نوجوان جسے غازی علم الدین کہتے ہیں، خدا میں اس کا نام نکل کر آیا، وہ خواب دیکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ چہرہ رکھے۔ غازی علم الدین نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غازی علم الدین، میرے شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے غازی علم الدین اور دوستوں سے ذکر کرتا ہے، دوست ایک دوسرے بڑھ کر فیصلہ کرتے ہیں، راجپال کو موت کے گھاٹ ہم اتاریں گے۔ آخر جب تکرار حد سے زیادہ بڑھ گئی، خدا ڈالنے کی نوبت آئی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھاتا غازی علم الدین کے نام، غازی علم الدین کا نام اٹھ گیا۔ غازی علم الدین نے ارادہ کر کے راجپال کے دکان کو گیا، موت کے گھاٹ زمین میں اتارا، آسمان میں خدا جہنم کے گھاٹ اتارا۔ ہماری طاقت موت کے گھاٹ اتارنے کی ہے، لیکن اللہ کی طاقت جہنم کے گھاٹ اتارنے کی ہے۔ غازی علم الدین نے راجپال کو موت کے گھاٹ جب اتارا تو پولیس آئی اور گرفتار کر لی۔ نوجوانوں، یہ موقع جب بھی ہاتھ میں آئے گا، نہ ماں کا خیال کرنا، نہ باپ کا خیال کرنا، نہ اولاد کا خیال کرنا، پالنے والا ہماری ماں کو اللہ ہے، ہمارے باپ کو اللہ ہے۔ نبی کے نام پر مرنے کا موقع آ جائے تو پیچھے پلٹ کر ہرگز نہیں دیکھنا۔
पीछे पलट कर नहीं देखना। सीएम इब्राहिम साहब जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हालात और हुकूमत का जायजा रखते हैं, मैं उनकी हाजिरी में अर्ज कर रहा हूँ कि इस साजिश में मुल्क की सरकार बराबर की शरीक है। जब मद्रास के अंदर तूफान आया, वजीर आजम मिस्टर मोदी साहब ने अपने दर्द का इजहार किया। फ्रांस कहाँ, हिंदुस्तान कहाँ? फ्रांस में बम ब्लास्ट हुआ, हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी साहब ने अपने दर्द का इजहार किया। जब कमलेश तिवारी ने 25 करोड़ मुसलमानों का दिल तोड़ा, क्या वजीर आजम के मुंह में लॉलीपॉप है? वजीर आजम के मुंह में लॉलीपॉप है? कमलेश तिवारी तन्हा नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सबके आंखों में मिट्टी धोल डाल सकते हैं, गुलामान मोहम्मद को धोखा हरगिज नहीं दे देखते। अल मुस्लिम ला यख्दा वला युख्दा, मुसलमान धोखा खाता भी नहीं, धोखा देता भी नहीं। दोस्तों, नौजवानों, मौका अगर आया तो हाथ से जाने न देना। मेरे अब्बा हुजूर तशरीफ फरमा है, मैं फिर भी उनके सामने अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरे सामने मौका आ गया तो मैं अब्बा को भी पलट कर नहीं देखूंगा। ऐसे हजारों बाप मेरे नबी पे कुर्बान है। गाजी अलमुद्दीन को पुलिस गिरफ्तार करती है। अरे नारे कम करो, मेरी बात से सुनो। हमारे अब्बा जान ही की बातें मुझे याद आती है कि मुसलमान नारों ही में चले गए। बात तो सुनो, गाजी अलमुद्दीन को जब पुलिस गिरफ्तार की गई, जेल में रखा गया, गाजी अलमुद्दीन एक दिन सुबह को बड़ी बशाशत के साथ था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जेलर ने पूछा, क्या बात है अलमुद्दीन, कि तेरे चेहरे पे बड़ी खुशी और मसरत है, चेहरा बड़ा निखरा हुआ है, गुलाब भी शर्मा रहा है। गाजी अलमुद्दीन ने कहा कि मैं आज ख्वाब में हजरत मूसा को देखा। मैंने ख्वाब में आज मूसा को देखा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे कि गाजी अलमुद्दीन, तुझे मुबारक हो, खुदा ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली। गाजी अलमुद्दीन, तुझे मुबारक हो, खुदा ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली। और अभी अभी मैं अंबिया की महफिल से आ रहा हूँ, सरकार तेरा तज़किरा कर रहे थे। जब नबी का आशिक जमीन में नबी का तस्करा करता है, मेरा नबी रोजे में हमारा तस्करा करता है, मेरा नबी रोजे में हमारा तस्करा करता है। तो दोस्तों ये सब साजिश है। हमारा इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन जरूर काम आएगा। हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं कि याकूब मेमन की तरह 21 साल की मोहलत देने की जरूरत नहीं है। कल का सूरज तुलू न हो कमलेश तिवारी की जिंदगी में, कल का सूरज तुलू न हो कमलेश तिवारी की जिंदगी में। एक एक दिन भी अगर कमलेश तिवारी की जिंदगी के गुजरते जाएंगे तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान ये समझेंगे कि हुकूमत हिंद मुसलमानों के जज्बात से मजाक कर रही है, मुसलमानों के जज्बात से मजाक कर रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिर हजरत उलमाए किराम जो हमारे जज्बात को लिए इस वक्त जलसा मुनक़िद किए हैं, आपका काम था कि आप तशरीफ लाए और हजरत उलमाए किराम के बयानात को समाअत फरमाया है। अब पूरे आप अपने जज्बात को हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम और दीगर हजरत उलमाए किराम के हवाले करके आप तशरीफ ले जाएं अमन और सुकून के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी तहरीक बराबर उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कमलेश तिवारी को फांसी नहीं दी जाएगी। यही आज हमारे जज्बात का ऐलान है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसलिए कि नबी का गुस्ताख वो होता है जिसके मुतालिक मैं कल ही हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब दामद बरकातुहुम के खिताब बेमिसाल में सुना था कि एक ही गुनाह ऐसा है जिसकी तौबा भी कबूल नहीं होती, अगर वह ज़मीन में तौबा कर भी दे आसमान में खुदा माफ़ नहीं करता। वो गलती है नबी के शान में गुस्ताखी करना। अगर कमलेश तिवारी माफ़ी भी मांगे, हिंदुस्तान का मुसलमान माफ़ करना तो दूर की बात की कायनात का खालिक और मालिक भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारे मुल्क को पाक फरमाए और अल्लाह ताला हमारे जज्बात का बदला अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।